بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوویت یونین کی فوجوں نے 27 دسمبر 1989 کو افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ 27 دسمبر 1989 کو افغان فوجی وردیوں میں ملبوس روسی خفیہ ادارے کے GB اور GRU کے کمانڈوز اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور انہوں نے صدارتی محل سمیت کابل کے اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا۔ چند منٹوں کے اندر افغان حکومت بغیر کسی بڑی مزاحمت کے دھڑام سے گر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ریڈیو کابل سے ایک اعلان نشر ہوا جس میں کہا گیا کہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما بیبر کارمل نئے افغانی حکومت کے سربراہ ہوں گے اور روس نے انہی کے ایما پر یہ فوجی آپریشن کیا ہے۔ آج سے ٹھیک 40 سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے نے زلزلے کی وہ لہریں پیدا کی جن کے اثرات سے یہ پورا خطہ آج تک لرز رہا ہے۔ اس دوران لاکھوں لوگ مارے گئے، کھربوں ڈالر ضائع ہوئے اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر وہ خراشیں پڑیں جن کا کوئی مرہم نہیں۔ افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے اگلے دن جب 2 مزید ڈویژن سرحد عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں تو ملک میں روسی فوجیوں کی کل تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کئی دن سے روسی فوجی فضائی اور زمینی راستوں سے افغانستان پہنچ رہے تھے۔ روس کا خیال تھا کہ اس کی فوجیں چند ماہ کے اندر روس لوٹ جائیں گی، لیکن بالآخر جب 15 فروری 1989 کو آخری روسی دستے نے افغانستان سوویت یونین سرحد پر آمو دریا کے اوپر قائم حیرتان پل عبور کر کے سوویت یونین میں قدم رکھا تو اس دوران 9 سال اور 2 ماہ گزر چکے تھے اور دنیا کی دوسری سپر پاور آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روس نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ اس زمانے میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ افغانستان پر روسی چڑھائی کا مقصد دراصل گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے اور اس مہم کا اگلا مرحلہ پاکستان ہوگا۔ خود پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت نے یہی نعرہ بلند کر کے روس کے خلاف جہاد کی راہ ہموار کی۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ 1973 تک افغانستان میں شہنشاہیت تھی اور محمد ظاہر شاہ پچھلے 40 برس سے ملک کے بادشاہ چلے آ رہے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ظاہر شاہ علاج کے خاطر ملک سے باہر گئے تو ان کے چچا زاد بھائی اور برادر نسبتی داؤد خان نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ داؤد خان سابق وزیر اعظم اور حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس لیے انہیں ظاہر شاہ کو معزول کرنے میں کچھ زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور خون کا ایک قطرہ بہے بغیر اقتدار میں قابض ہو گئے۔ اور ویسے بھی بظاہر سابق شاہ اتنے غیر مقبول بادشاہ تھے کہ ان کی حمایت میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ البتہ داؤد خان نے خود بادشاہ بننے کے بجائے ملک کو جمہوری خطوط پر استوار کرنے کی کوشش میں اپنے لیے صدر کا عہدہ منتخب کیا۔ داؤد خان پاکستان کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے پاکستان کے پشتون اور بلوچ علیحدگی پسند عناصر سے پنگیں بڑھانا شروع کر دیں، جنہوں نے پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ حملے بھی کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایک حملے میں پشاور میں فروری 1975 میں صوبہ سرحد کے گورنر پیپلز پارٹی کے رہنما حیات محمد خان شیرپاؤ مارے گئے۔ اسی دوران اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے افغانستان میں پراکسی جنگ کا سلسلہ شروع کیا جو آنے والے دنوں میں بڑھتا چلا گیا اور اس کا سایہ آج تک پاکستان افغانستان تعلقات پر اندھیرا پھیلائے ہوئے ہے۔ داؤد خان کی صدارت 4 سال چلی۔ آخر اپریل 1978 میں کمیونزم کی جانب جھکاؤ رکھنے والی جماعت PDPA نے روس کی آشیرواد سے ان کا تختہ الٹ دیا اور داؤد سمیت ان کے تمام خاندان کو ہلاک کر ڈالا۔ اس بغاوت کو سور انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سور افغان کیلنڈر کے ایک مہینے کا نام ہے۔ سور انقلاب کے نتیجے میں پہلے نور محمد ترکی افغان صدر بنے، جن کے بعد وزیر خارجہ حفیظ اللہ امین نے انہیں راستے سے ہٹا کر خود یہ کانٹوں بھرا تاج سر پر پہن لیا۔ لیکن افغانستان کی روایتی اور قبائلی سنگلاج زمین میں راتوں رات سوشلسٹ پودا لگانا ممکن نہیں تھا۔ کابل میں ضرور اکا دکا عورتیں سکرٹ میں نظر آ جاتی تھیں۔ بڑے شہروں سے یورپی ہپوں کے ٹولے گزرتے تھے، لیکن اب بھی ملک کا بیشتر علاقہ قرون وسطیٰ میں جی رہا تھا۔ PDPA نے آتے ہی جو اصلاحات کیں ان میں عورتوں کو
برابری کے حقوق دلوانا، کسانوں کے قرضوں کی معافی، دلہن خریدنے کی رسم کا خاتمہ وغیرہ جیسے اقدامات شامل تھے۔ یہ اسی قسم کا پشتونی معاشرہ تھا جس نے 1.5 صدی قبل سید احمد شہید کے کٹر انقلابی اسلامی اصلاحات کے پروگرام تک کو مسترد کر دیا تھا۔ بھلا وہ مارکسسٹ نظام کو کیسے برداشت کرتا؟ اسی لیے تو سور انقلاب کے فوراً بعد ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے، جنہوں نے مسلح بغاوت میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ جلد ہی سور انقلاب کے رد میں نیشنل سالویشن فرنٹ نامی ایک تحریک وجود میں آ گئی، جس کا مقصد روس نواز حکومت کا خاتمہ تھا۔ ادھر پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے اس تحریک میں شامل مذہبی عناصر کے کھلم کھلا فوجی اور مالی مدد شروع کر دی۔ خاص طور ان کی نظر کرم گلبدین حکمت یار پر پڑی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے ہی سے پاکستانی انٹیلیجنس کی نگاہ انتخاب میں تھے۔ ضیاء الحق نے حکمت یار کی حزب الاسلامی کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا، جس کے نظریاتی ڈانڈے پاکستانی جماعت اسلامی سے ملتے تھے۔ بہت سی جگہوں پر اس جدوجہد کو اسلام اور کمیونزم کے درمیان جنگ سے تعبیر کیا گیا۔ مذہبی رہنماؤں نے اپنا کردار ادا کیا اور افغانستان کے کونے کونے میں مسجد کے ممبروں سے کمیونزم کی وہ گھناؤنی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی کہ کابل اور 2-4 بڑے شہروں کے علاوہ تقریباً ہر جگہ حکومت کی رٹ ختم ہو کر رہ گئی۔